السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے نائسین۔ نائسین جو ہے یہ کنسیڈر ہوتا ہے تھرڈ واٹر سولوبل وٹامن۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پریویس لیکچرز میں وٹامن B1 تھائمین اور وٹامن B2 رائبوفلیون، جو دونوں واٹر سولوبل وٹامنس تھے، وٹامن B کمپلیکس کے گروپس میں آتے تھے۔ یہ آج تیسرا ہے نائسین، وٹامن B3۔ یہ بھی واٹر سولوبل وٹامن ہے جو وٹامن B کمپلیکس میں آتا ہے، اسی گروپ میں انوالو ہوتا ہے۔ نائسین جو ہے یہ نکوٹینک ایسڈ کے جیسا ہے، اور یہ ٹرم جو ہے نائسین یہ استعمال ہوتی ہے ایمائڈ کے لیے، یعنی کہ نکوٹین ایمائڈ کے لیے۔ نکوٹین ایمائڈ جو ہے وہ ضرورت ہوتا ہے ایکٹیو فارمز نائسین بنانے کے لیے، یعنی کہ NAD، جس کو ہم نکوٹین ایمائڈ ایڈینائن ڈائی نیوکلیوٹائڈ کہتے ہیں، اور اس کے فاسفیٹ نکوٹین ایمائڈ ایڈینائن ڈائی نیوکلیوٹائڈ فاسفیٹ، یعنی کہ NADP۔ مطلب یہ دو ایکٹیو فارمز نائسین کے بناتا ہے کون؟ نکوٹین ایمائڈ۔ کون کون بناتا ہے؟ NAD اور NADP، جو فنکشن کرتے ایز اے کو فیکٹر بہت سارے کو انزائمز کے لیے ہماری باڈی میں۔ فار ایگزامپل یہ کنورٹ کرتا ہے دس انیروبک ڈیہائیڈروجنیسز کو، مطلب اس میں کو انزائم NAD جو ہے وہ الکوہل ڈیہائیڈروجنیز کو کنورٹ کرتا ہے الڈیہائیڈس میں۔ ایسے ہی الڈیہائیڈ ڈیہائیڈروجنیز جو ہے کو فیکٹر یا کو انزائم NAD اس میں سرو کرتا ہے، جو کنورٹ کرتا ہے اسی الڈیہائیڈ کو ایسڈس میں۔ ایسے ہی بہت سارے انزائمس جیسے کہ گلوکوز ڈیہائیڈروجنیز، اس میں کو انزائم NAD کام کرتا ہے جو اس گلوکوز ڈیہائیڈروجنیز کو کنورٹ کرتا ہے گلوکونیٹ میں۔ تو ایسے ہی بہت سارے کو انزائمس ہے یا کو فیکٹرز ہیں جو کنورٹ کرتے ہیں انزائمس کو ان کے پراپر ریئیکشنز میں۔ اس کے بعد جو نکوٹینک ایسڈ یا نائسین جو ہے یہ سب سے پہلے دیکھا گیا یا سب سے پہلے آئسولیٹ ہو گیا یہ رائس پالشنگ سے۔ اس کے بعد اگر ہم نائسین کے سورسز دیکھیں گے، تو سورسز میں یہ ایک تو پلانٹ فوڈس میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے اور اینیمل فوڈس میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے۔ مینلی یہ پلانٹ اور اینیمل فوڈس میں کس فارم میں پایا جاتا ہے؟ پائریڈین نیوکلیوٹائڈ، یعنی کہ NAD اور NADP کی فارم میں۔ سب سے ریچسٹ سورس جو ہے نائسین کا وہ پریزنٹ ہوتا ہے ڈرائیڈ یسٹ میں، رائس پالشنگ میں، پینٹس میں اور لیور میں۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو گڈ سورس آ جاتا ہے وہ ہے ہول سیریلز، لیگیومز، میٹ اور فش۔ اس کے بعد تھرڈ نمبر جو فیئر سورسز جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہے مائلڈ سیریلز، میز، روٹس اینڈ ٹیوبرس۔ روٹس اینڈ ٹیوبرس میں پوٹیٹو، انین، کیرٹ، ٹرنپ، ریڈش وغیرہ آ جاتا ہے، یا ادر ویجیٹیبلس جس میں مطلب ان روٹس اینڈ ٹیوبرس کے بغیر باقی ویجیٹیبلس لائک برنجال ہے، فینگریک ہیں، یا ٹومیٹو ہیں، یا بوٹل گوڈ وغیرہ ہیں، باقی سارے ویجیٹیبلس جو ہیں ان میں نائسین پایا جاتا ہے۔ ویجیٹیبلس جو ہیں یا فروٹس جو ہیں ان میں سارے وٹامنس انکلوڈ ہوتے ہیں، تو یا ملک میں بھی یہ پایا جاتا ہے یا ایگس میں۔ اس کے بعد لیکن یہ والے سورسز جو ہیں ان میں فیئر اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے، مطلب لیسٹ اماؤنٹ میں پریزنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ہول سیریلز کی بات کر لیں گے، ہول سیریل تو ہم نے پڑھا کہ یہ گڈ سورس ہیں، مطلب نمبر سیکنڈ پہ یہ آ جاتا ہے، نائسین کانٹینٹ اس میں پریزنٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس میں بران بائی مائلنگ آف ویٹ ریموو کرتے ہیں تو اس سے نائسین کانٹینٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے،
مطلب جب یہ وائٹ ویٹ فلو رہتا ہے اس میں لوور ہو جاتی ہے لیول نائسین کی. نائسین جو ہے یہ ریڈیلی سولیبل ہوتا ہے واٹر میں، لیکن یہ ریزسٹنٹ ہے ہیٹ، آکسیڈیشن اور الکلیز میں. نائسین جو ہے اس لیے اس کو ہم موسٹ اسٹیبل وائٹامنس میں انکلوڈ کرتے ہیں. نکوٹینک ایسڈ اور نکوٹین امائڈ جو ہے یہ ریپڈلی ایبزارب ہوتے ہیں انٹسٹائن سے اسٹامک کے بدلے. مطلب آلموسٹ ہر ایک نیوٹرینٹ کی پارشل ڈائجیشن اسٹامک میں ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کی کمپلیٹ ڈائجیشن اسمال انٹسٹائن میں ہو جاتی ہے. لیکن جو نائسین ہے وٹامن B3 اس کی پارشل ڈائجیشن بھی پائی جاتی ہے انٹسٹائن میں ہی اور کمپلیٹ ڈائجیشن بھی. مطلب اس کا سارا جو ڈائجیشن کا کام ہے وہ انٹسٹائن سے ہی ہوتا ہے. ایبزارپشن جو اس کی ساری پائی جاتی ہے وہ انٹسٹائن سے ہی ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر ہم اس کے فنکشنز پہ آ جائیں گے، اس کے فنکشنز میں سب سے پہلا فنکشن ہے اس میں اس کا پروٹیکٹیو رول ہے. پروٹیکٹیو رول میں نکوٹینک ایسڈ جو ہے اس سے نارمل فنکشننگ سکن کی ہوتی ہیں یا انٹسٹائنل ٹریکٹ کی یا نروس سسٹم کی، یعنی کہ یہ پروٹیکٹ کرتا ہے ٹیشوز کو پلیگریک لیجنز سے. اس کے بعد یہ کو انزائم ایکٹیویٹی بھی اس میں پائی جاتی ہے. کو انزائم ایکٹیویٹی مطلب جیسے الکوہل ڈیہائیڈروجنیز ہیں، وہ کو انزائم NAD جو اس کے کو انزائمس ہیں نائسین کے، وہ کنورٹ کرتا ہے اس انزائم کو الڈیہائڈ میں. ایسے الڈیہائڈ ڈیہائیڈروجنیز جو ہیں اس کو انزائم NAD کنورٹ کرتا ہے ایسڈس میں. ایسے ہی گلوکوز ڈیہائیڈروجنیز جو ہے اس کو انزائم NAD کنورٹ کرتا ہے گلوکونیٹ میں. مطلب ایسے ہی بہت سارے انزائمس ہیں جو مطلب بائی دا ہیلپ آف کو انزائمس NAD اور NADP کی پریزنس سے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں پراپر ریئیکشن میں. اس کے بعد اس میں میٹل چیلیٹنگ ابیلٹی بھی ہیں. میٹل چیلیٹنگ ابیلٹی میں کیا ہوتا ہے، مطلب یہ ایکسپلین ہوتا ہے بایولوجیکل انٹریکشن میں اسینشیل ٹریس میٹلز کے ساتھ. مطلب یہ ایک پارٹ ہے پرپوزڈ گلوکوز ٹالرنس فیکٹر کا. تو اس میں یہ پوٹینشیٹ کرتا ہے انسولین ریسپانس مین میں. اس کے بعد اگر ہم اس کی ڈیفیشنسی پہ دیکھیں گے، وٹامن C یعنی کہ نائسین جو ہے اس سے پلیگرا ہوتا ہے. پلیگرا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پلیگرا ہے، پلیگرا والا پیشنٹ. وٹامن B3 جس میں اسکیلی سورس پائے جاتے ہیں، میوکوسل چینجز پائی جاتی ہے اور مینٹل سمٹمس پائے جاتے ہیں. اس کے بعد جو پلیگرا والا پیشنٹ ہے اس میں جو یہ ڈیزیز پلیگرا ہے یہ کیریکٹرائز ہوتی ہے 3Ds سے. مطلب اس میں اکثر ڈرمیٹائٹس، ڈہیریا اور ڈیمنشیا پایا جاتا ہے. اس کے بعد ہم اس کا RDA جب دیکھیں گے، جو نائسین پیشنٹ ہیں اس کا جب ہم RDA چیک کر لیں گے، مطلب ریکمینڈیڈ ڈائٹری الاوینس، یہ آپ دیکھ لیجیے RDA. RDA میں جو مین میں مطلب ایڈلٹ میلز میں سیڈنٹری ورک والے کو 16 لینا ہوتا ہے، تو ماڈریٹ ورک والے کو 18، ہیوی ورک والے کو 21 لینا ہوتا ہے لیکن ICMR کے حساب سے. اس کے بعد اگر وومنس کی بات کر لیں گے، اڈلٹ فیمیلز کو سیڈنٹری ورک میں 12، ماڈریٹ ورک میں 14، ہیوی ورک میں 15. اس کے بعد پریگنینسی کے دوران +2، لیکٹیشن کے دوران 0 to 6 months تک +4، 7 to 12 months تک +3. اس کے بعد انفینٹس میں 0 to 6 months تک 710 مائکروگرام پر kg، 6 to 12 months تک 650 مائکروگرام پر kg. اس کے بعد بچوں چلڈرن میں 1 to 3 years تک 8
4 to 6 ईयर्स तक 11, 7 to 9 ईयर्स तक 13. एडोलिसेंट्स में बॉयज़ 10 to 12 ईयर्स तक 15, गर्ल्स 10 to 12 ईयर्स तक 13, बॉयज़ 13 to 15 ईयर्स तक 16, गर्ल्स 13 to 15 ईयर्स तक 14. इसके बाद जो अगर हम FAO या WHO के हिसाब से देखेंगे हमें कितना नाइसिन लेना होता है. एडल्ट मेल्स में 16, एडल्ट फीमेल्स में 14, प्रेगनेंसी में 18, लैक्टेशन में 17, इन्फेंट्स 0 to 6 months तक 2, 7 to 12 months तक 4, चिल्ड्रन 1 to 3 years तक 6, 4 to 6 years तक 8, 7 to 9 years तक 12. ऐसे एडोलसेंट मेल्स 10 to 18 years तक 16, 10 to 18 years females 16, boys 16 to 18 years 17, girls 16 to 18 years 14. ये इसका रिकमेंडेड न्यूट्रेंट इनटेक का चार्ट था जो नाइसिन पेशेंट्स जिनमें डेफिशिएंसी, जिनमें नाइसिन जो है कंटेंट बॉडी में बैलेंस रखना होता है, उनको ये डाइट चार्ट फॉलो करना होता है. इसके बाद हम आप ये कॉपी भी कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका विटामिन B5 पढ़ लेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा डिस्कस. थैंक यू.